بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آج تم عجیب بات کہہ رہے ہو، ویرا نے الجھن امیز نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں مغربی اسکالرز کی زبان سے ہمیشہ یہ سنتی آئی ہوں کہ اسلامی قوانین فرد کے بجائے معاشرے کی اصلاح پر زور دیتے ہیں۔ تمہاری شرعی سزائیں بھی اسی لیے بظاہر سخت نظر آتی ہیں۔ ان کا بنیادی فلسفہ یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک اسلامی فلاحی معاشرے میں کسی بھی جرم کا ارتکاب کرنے والے کو کڑی سزا دے کر پورے معاشرے کے لیے عبرت کی مثال بنا دیا جائے تاکہ دوسرے لوگ کسی جرم کا تصور کرتے ہی انجام کے خوف سے لرز اٹھیں۔ اس کے برعکس مغرب میں فرد کو اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کا قانون فرد کی اصلاح کی کوشش میں مصروف نظر آتا ہے تاکہ معاشرہ بہتر ہو سکے، کیونکہ فرد ہی کسی بھی معاشرے کی بنیادی اکائی ہوتا ہے۔ مغرب کی بے راہ روی اور جرائم پسندی آج اس فلسفے کی ناکامی کا اعلان کرتی نظر آتی ہے، مگر تم سوشل ریکٹ کے مجرموں کی اصلاح کی بات کر رہے ہو۔ اس کے سربراہ اور اس کے چاروں سرگرم معاونین کو یقیناً کڑی سزائیں دی جائیں گی۔ اول خان نے ایک بات پر زور دے کر کہا، دوسروں کا جرم اتنا سنگین نہیں۔ جب بات انفرادی جرم سے بڑھ کر اجتماعی جرم تک پہنچ جائے تو پھر سزا کے نفاذ سے پہلے جرم کے محرکات کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایک اسلامی مملکت میں اس قسم کا سوشل ریکٹ کیوں وجود میں آیا؟ اول خان نے باری باری ہم تینوں کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہیں جواب طلب تھیں۔ نام سے کسی بھی ملک اور معاشرے کی ماہیت تبدیل نہیں ہو جاتی۔ چند ثانیوں کے سکوت کے بعد غزالہ نے اول خان کے سوال کا جواب دے کر ہمیں چونکا دیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی ایک مثالی یا پھر اس سے کم تر درجے پر ایک فلاحی اسلامی معاشرے میں رہ رہے ہیں، جہاں جرم کے بنیادی اسباب کو ختم کر کے اسلامی تعزیرات نافذ کر دی گئی ہوں؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اس وجہ سے سوشل ریکٹ جیسے گروہ وجود میں آتے ہیں اور شاید آتے ہی رہیں گے، کیونکہ ان کی روک تھام کا کوئی نظام موجود نہیں ہے۔ گڈ، اول خان نے تحسین امیز لہجے میں یہ کہہ کر اپنی توجہ ویرا پر مرکوز کر دی۔ میری بات کو تم کسی بھی طرح مذہب سے انحراف قرار نہیں دے سکتی۔ جب ہم خود ہی اپنے لوگوں کو عیش و نشاط کی آزادی فراہم کر رہے ہیں تو پھر اس پر ان سے کڑی باز پرس کیسے کی جا سکتی ہے؟ ہم نے اسپیشل ٹاسک فورس میں انسانی لہو کی حرمت کا ایک کڑا معیار مقرر کیا ہوا ہے۔ ہمارے یہاں بے یقینی نہیں ہے آدمی محب وطن ہوتا ہے یا پھر غدار۔ باہر سے آنے والوں کے مقدر کا فیصلہ اسی ایک معیار پر کیا جاتا ہے۔ انہی کی سرکوبی ہمارے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ ہم شہری پولیس کے تھانے دار نہیں بن سکتے۔ اس ریکٹ کو بنانے والے وہ لوگ ہمارے اصل مجرم ہیں، جنہوں نے مدن موہن یا نیچرل انفارمیشن سیل سے ساز باز کی ہوئی تھی، وہ ہرگز نہیں بچیں گے۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویرا سر ہلاتے ہوئے پر خیال لہجے میں بولی۔ تمہارا المیہ یہ ہے کہ تمہارے حکمران منافق ہیں، لوگوں کے دلوں کو گرمانے کے لیے مذہب کا سہارا لیتے ہیں۔ کام بن جاتا ہے تو اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر قانون کی اس بائبل کا مطالعہ شروع کر دیتے ہیں جو مغرب کی تخلیق ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ویرا کی تائید یا تردید کرنے کی ہمت نہیں کر سکا۔ بعض اوقات وہ بہت تلخ اور کاٹدار سچ بولنے پر تل جاتی تھی اور کسی کو بھی خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ میں اپنی خفت مٹانے کے لیے سگریٹ سلگانے میں مصروف ہو گیا۔ ایک گہرا کاش لے کر دھواں فضا میں بکھیرنے کے بعد وہ بوجھل سکوت میں نے ہی توڑا اور اول خان سے پوچھا، کیلنڈری سی نظر آنے والی ویرا کبھی کبھار عالم و فاضل بھی بن جاتی ہے۔ اس سے بحث میں الجھ کر تم نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ یوم السبت والی دھمکی کا کیا بنا۔ پوری کوششوں کے باوجود ہم کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اول خان نے ایک گہرا سانس لے کر کہا، کل شام 6 بجے کوٹ ادو کے تھرمل پاور ہاؤس میں ایک دھماکے کے ساتھ تھرمل کنٹرول روم میں آگ لگ گئی تھی۔ آئزک بیل کی دھمکی پوری ہو گئی۔ اس کا کھلا ثبوت یہ ہے کہ پاکستان کے ایک دور افتادہ مقام پر رونما ہونے والا وہ واقعہ بین الاقوامی اہمیت کا حامل نہیں تھا، لیکن کل رات ہی وائس آف امریکہ اور BBC ریڈیو نے اپنی نشریات میں اس دھماکے اور اس کے نتیجے میں پاور ہاؤس کے بند ہونے کی خبر نشر کر ڈالی۔ مگر یہ ہوا کیسے؟ اور تم نے یہ خبر اب تک دبائے رکھی تھی؟ ویرا نے احتجاج کیا۔ بری اور حوصلہ شکن خبروں کی تشہیر سے میں گریز ہی کرتا ہوں۔ کسی نے مجھ سے پوچھا اور نہ میں نے کچھ بتایا۔ اول خان نے پرملال لہجے میں کہا، مگر اس بری خبر کے ساتھ ایک اچھی خبر بھی ہے۔ وابڈا کے حکام اپنی جگہ پر مستعد تھے۔ دھماکے کے مجرم کو فرار ہوتے
ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا گیا۔ اس نے اپنے جرم کا اعتراف بھی کر لیا ہے۔ کیا غیر ملکی ریڈیو اسٹیشنوں نے یہ خبر بھی نشر کی تھی؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، وہ اس مقامی خوشخبری سے محروم رہے۔ غیر ملکی نشریات کو مانیٹر کرنے والے ایک قومی ادارے نے آج اطلاع دی ہے کہ دونوں خبروں کا مواد یکساں اور حقائق سے قدرے مختلف تھا۔ شاید انہیں حادثہ ہونے سے پہلے ہی متوقع نقصانات کی روشنی میں خبر فراہم کر دی گئی تھی۔ یہ کام ڈیوڈ اسٹارز ہی کر سکتے تھے۔ میں نے متاسفانہ لہجے میں کہا، ابلاغ کے ذرائع پر ان کا کنٹرول ہے۔ میرے فون پر آبزرویشن لگا ہوا ہونے کی خبر ملنے کے بعد سے آئزیک بیل نے مجھے فون نہیں کیا ہے۔ اس نے فون کر کے اپنی دھمکی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی خبر دینے کی بجائے پاکستان میں بکثرت سنے جانے والے ریڈیو پروگراموں کا سہارا لیا ہے۔ یہ کامیابی اس کے حوصلے بڑھا دے گی، مگر یہ تو فضول باتوں کو چھوڑو۔ ویرا نے میری بات کاٹ کر اول خان سے کہا، یہ بتاؤ کہ پکڑے جانے والے نے کیا کہانی سنائی ہے؟ وہ کیا کہتا ہے؟ تم بلا وجہ ٹانگ اڑاتی ہو۔ میں نے جلا کر کہا، میں خود بھی یہی پوچھ رہا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، سمجھ لو کہ یہ سوال تم نے ہی کیا ہے۔ ویرا نے بے نیازی سے کہا، فی الحال یہ وفاقی تفتیشی اداروں کا کیس ہے، بس اتنا معلوم ہوا ہے کہ اس نے ٹفن باکس میں ٹائم بم چھپانے کا اعتراف کیا ہے۔ وہ بابڈا کا ملازم اور کوٹ ادو کے ایک فادر کا بیٹا ہے۔ ویرا چونک پڑی، ایک فادر کا بیٹا؟ یعنی اب انہوں نے اپنی سازشوں کے تانے بانے مقامی گرجا گھروں تک پھیلا دیے ہیں۔ یہ بہت خطرناک حرکت ہے، اس کے رد عمل میں فساد بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے وثوق سے کہا، یہ مجرم کی انفرادی حرکت ہی رہی ہوگی، اس کی بنا پر کوئی مذہبی منافرت نہیں پھیلے گی۔ تفتیش کرنے والے اس پہلو سے غافل نہیں ہوں گے۔ اس پادری کو بھی باز پرس میں شامل کر لیا گیا ہوگا۔ مجھے اس طرف سے مزید کچھ معلوم ہو جائے تو پھر میں مدن موہن سے بھی اس بارے میں بات کروں گا۔ آئزیک بیل نیو یارک میں بیٹھ کر کوٹ ادو کے کسی آدمی کو براہ راست ہدایت نہیں دے سکتا۔ یہاں اب بھی اس کے کچھ نہ کچھ کارندے موجود ہیں۔ اس بارے میں اب ہمیں اپنے ذہن صاف کر لینے چاہیے۔ ویرا نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، آئزیک بیل نے پہلی بار ہی فون پر بتا دیا تھا کہ راز المیڈا مارا جا چکا ہے، لیکن پاکستان میں اس کے خریدے ہوئے مخبروں کا جال پھیلا ہوا ہے۔ اس حادثے نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، وہ اول درجے کا جھوٹا اور مکار ہے۔ میں نے بے ساختہ کہا، یہاں راز المیڈا کے مخبروں کا کوئی جال موجود ہوتا تو وہ اپنی مدد کے لیے بمبئی سے بدری اور رمیش کو ہرگز نہ بلاتا۔ کوٹ ادو کے پادری کے بیٹے سے آئزیک کا کوئی اکلوتا رابطہ رہا ہوگا، اسی کے بل پر اس نے مجھے دھمکی دی اور اسے پورا کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ پھر اس نے تباہی کی خبر نشر کرا کے ہمیں یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہمارے گرد دشمن کا ایک مضبوط حصار موجود ہے۔ یہ سب اس کا فراڈ ہے، میں اس سے معروب نہیں ہو سکتا۔ خدا کرے کہ ایسا ہی ہو، میں اس کی خیر خواہ نہیں ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں دشمن کو حقیر نہیں سمجھ سکتی۔ دشمن جب تک زندہ ہے دشمن ہی ہوتا ہے۔ میں بدری اور رمیش کے ساتھ وقت گزار رہا ہوں، مجھے اچھی طرح اندازہ ہے کہ راز المیڈا کی موت کے بعد وہ یہاں کس قدر بے سہارا رہ گئے ہیں۔ دل مراد ان کی جعلی کرنسی ہضم کر کے غائب ہو چکا ہے اور انہیں پورا شہر میں میرے سوا کوئی ہمدرد نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے کہ اب ہماری اصل لڑائی صرف آئزیک بیل سے ہوگی۔ اول خان نے کہا، بدری اور رمیش کو تم کیوں نظر انداز کر رہے ہو؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ میری دانش میں ان کی کوئی افادیت نہیں ہے۔ مدن موہن کے پکڑ لیے جانے کے بعد انہیں مار دیا جانا چاہیے۔ تم غیر ضروری طور پر ان کی رسی دراز کر رہے ہو، ان کے لیے خود کو تلاش کرنے کا ڈھونگ رچا کر تم اپنا وقت برباد کر رہے ہو۔ ویرا نے اول خان کی تائید کرتے ہوئے کہا، ایسا نہ ہو کہ انہیں تم پر اپنا وار کرنے کا موقع مل جائے۔ میں سوچے سمجھے انداز میں ان پر محنت کر رہا ہوں، وہ دونوں مجھ پر اتنا اعتماد کرنے لگے ہیں کہ اب مجھے SSB میں باقاعدہ شمولیت کے لیے آمادہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی دوہری چال بھی ہو سکتی ہے۔ ویرا نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، اس کا فیصلہ صبح ہو جائے گا۔ 11:30 بجے تک دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ کیا 11:30 بجے مشتری سے کوئی خلائی تشتری تمہارے لیے کوئی پیغام لا رہی ہے؟ میرا مضاحکہ اڑانے کی کوشش نہ کرو۔ ان کے کسی قابل اعتماد نمائندے کو صبح 11 بجے امریکی قونصل خانے میں نک موڈلے نامی ایک افسر سے ملنا ہے۔ اوہ، اول خان چونک پڑا، اور وہ اس بار بھی تم سے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ مدن موہن کا پیغام جوں کا توں پہنچانے کے سلے میں یہ کام میرا حق بن چکا ہے۔ میں نے داہنی آنکھ دبا کر مسکراتے ہوئے کہا، مگر تم بے فکر رہو، میں یہ خطرہ مول لینے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ شکر ہے کہ تمہیں اتنی عقل آ چکی ہے۔ ویرا نے اپنا منہ بگاڑ کے کہا، مدن موہن کے ذریعے تم کیا پیغام لے گئے تھے؟ اس کا کہنا ہے کہ وہ خود بھی لفافے میں بند پیغام سے بے خبر ہے۔ میں نے بھی اس بارے میں اس پر کوئی جبر نہیں کیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس بارے میں تم
تم کوئی نہ کوئی خبر نکال ہی لاؤ گے. شاید میرا اندازہ درست تھا. آئزک بیل کی طرح مدن موہن بھی مکار اور جھوٹا ہے. اس نے سائفر کوڈ میں ان دونوں کو کسی تیسرے آدمی کے ذریعے نک موڈلے سے ملنے کا مشورہ بلکہ حکم دیا ہے. اگر وہ اس بارے میں جھوٹ بول سکتا ہے تو اس کی دوسری باتوں پر بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا. ہاں، اس کا یہ جھوٹ حیران کن ہے. اول خان نے میری رائے سے اتفاق کرتے ہوئے کہا. اسے معلوم تھا کہ وہ لفافہ تمہاری تحویل میں ہے اور تم ہی نے اسے پکڑ کر میرے حوالے کیا ہے. اس کا جھوٹ کسی بھی لمحے کھل سکتا ہے. پھر اس نے اتنا بڑا جھوٹ کیوں بولا؟ تم نے اسے کمزور دل اور نازک مزاج سمجھ کر غلطی کی ہے. تمہاری اسی نرمی نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا اور وہ مکار اور سخت جان ہے. اس کی کھال گرا کر ہی تم اس سے سچ اگلوا سکو گے. ڈینی ٹھیک کہہ رہا ہے. راہ کا کوئی آدمی رحم یا ہمدردی کا مستحق نہیں. اسے 4 چوٹ کی مارو گے تب ہی وہ سچ اگلے گا. ویرا اول خان کو مشورہ دے کر میری طرف متوجہ ہو گئی. مدن موہن کی کہانی بعد میں آتی رہے گی. تم اپنی کتھا تو سناؤ. وہاں کیا ہو رہا ہے؟ ابھی تک انہیں میری ذات پر کسی قسم کا شبہ نہیں ہو سکا ہے. یہ کہہ کر میں نے انہیں پرل سے اپنی روانگی کے بعد سے آخر تک کے واقعات سنانا شروع کر دیے. سلطان شاہ ویرا سے برہم ہو کر تیش کے عالم میں اپنے کمرے میں چلا گیا تھا مگر اس کے کان ہماری طرف ہی لگے ہوئے تھے. میری باتوں کی بھنک ملتے ہی وہ دوبارہ ڈرائنگ روم میں لوٹ آیا. کسی نے اس کی رضا کرانہ واپسی پر کوئی تبصرہ نہیں کیا. ویرا یوں بنی بیٹھی رہی جیسے اس نے اسے دیکھا ہی نہ ہو اور وہ خاموشی سے دوبارہ ہماری محفل میں شریک ہو گیا. اب اندازہ ہوا کہ تم ٹھیک ہی کہہ رہے ہو. میرے خاموش ہونے پر اول خان نے کہا. مدن موہن کے بعد نک موڈلے کا نام سامنے آنے کا مطلب ہے کہ ابھی ان کا کردار باقی ہے. صبح 11 بجے کے بعد یہ فیصلہ ہو سکے گا کہ ان کا آئندہ کیا کردار رہے گا. فی الحال یہی بہتر ہے کہ تم ان کے ہمدرد اور خیر خواہ بنے رہو. ویرا نے اپنی رائے دینی ضروری خیال کی. لیکن آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آپ نک موڈلے سے ملنے کا خطرہ مول لینے پر تیار نہیں ہیں. غزالہ نے جلدی سے مجھے یاد دلایا. آپ کے جانی دشمنوں میں اس وقت امریکی ہی آپ کے بارے میں سب سے زیادہ باخبر ہیں اور وہ آپ کو پہچان سکتے ہیں. تم بے فکر رہو. میں ان خطرات سے بے خبر نہیں ہوں. میں نے مسکرا کر اسے یقین دلایا. اگر مجھے یہ معلوم نہ ہو جاتا کہ مدن موہن حال ہی میں یہاں آیا ہے تو میں اس کا بھی سامنا نہ کرتا. ویرا یوں چونک کر میری بات میں دخل انداز ہوئی جیسے اسے اچانک کوئی بھولا ہوا نقطہ یاد آ گیا ہو. اگر مدن موہن حال ہی میں یہاں آیا ہے تو وہ برسوں پرانے نیچرل انفارمیشن سیل کی سربراہی کیسے کر رہا تھا؟ وہ مدن موہن کا ذاتی گروہ نہیں ہے. سرکاری اداروں میں تبادلے روزمرہ کا معمول ہوتے ہیں. اس نے اپنے کسی پیش رو کی جگہ سنبھالی ہوگی. اول خان نے کہا. ابتدائی منصوبہ بندی یقیناً کسی خرانٹ افسر کی رہی ہوگی. میں نے اپنی رائے دیتے ہوئے کہا. جب سب کچھ چل پڑا تو اب مدن موہن کو یہاں بھیج دیا گیا. وہ مخلوط اجتماعات میں ہر صنف سے میل جول بڑھانے میں خاص ملکہ رکھتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسے کچھ مخصوص ٹارگٹ دیے گئے ہوں. تم نے بات کو پھر الجھا دیا. سلطان شاہ نے ویرا سے کہا. ذکر نک موڈلے کا ہو رہا تھا اور تم نے دوبارہ مدن موہن پر چھلانگ لگا دی. بس ایک بات کا دھیان آ گیا تھا. ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ ویرا نے مجھ سے پوچھا. میری جگہ کوئی اور ٹام کیٹ کے کوڈ کے سہارے نک موڈلے سے ملے گا. مگر کون؟ اول خان نے پوچھا. میری مجبوریوں سے تم واقف ہی ہو. میری نظریں سلطان شاہ پر مرکوز ہو گئیں. میں نے ان دونوں کو شیشے میں اتار لیا ہے. وہ رضامند ہو گئے ہیں کہ میں اپنی بجائے کسی اور کو نک موڈلے سے ملنے بھیج دوں. میرا خیال ہے کہ سلطان شاہ اس کام کے لیے سب سے زیادہ موزوں رہے گا. مجھے بہت خوشی ہوگی. اس نے کہا. میں گھر میں پڑے پڑے اکتا گیا ہوں اور تم SSB میں شامل ہونے کی تجویز پر سنجیدگی سے غور کرو. ویرا نے مجھے مشورہ دیا. ان کی صفوں میں شامل ہو کر تم انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتے ہو. میری ٹوٹ پھوٹ کا ذمہ دار کون ہوگا؟ بعض تحفظات کے بغیر میں نے یہ قدم اٹھایا تو پھر میں دلدل میں دھنستا ہی چلا جاؤں گا. میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکے گا. اس وقت وہ دونوں تمہاری صلاحیت سے محروم ہیں. ہو سکتا ہے کہ وہ تمہاری بعض شرائط مان لیں. بات نہ بنے تو تم ویسے بھی اپنے گھر میں ہو. سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ میری خوبیوں کے اعتراف کے ساتھ تربیت کا ذکر ضرور کرتے ہیں اور یہ تربیت انہی کی سرزمین پر ہوگی جہاں میرے لیے مشکل ترین حالات پیدا ہو سکتے ہیں. راہ کا کوئی نہ کوئی پرانا ایجنٹ مجھے ضرور پہچان لے گا. ملا سرکار کے زمانے سے میری اور ان کی آنبن چلی آ رہی ہے. ان میں شامل ہو کر آپ نے کسی بھی وقت ان کا ساتھ چھوڑا تو وہ آپ کے خون کے پیاسے ہو جائیں
جائیں گے، میں آپ کو ایسا خطرناک قدم اٹھانے کا مشورہ نہیں دوں گی۔ خطرات کو دعوت دینا عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک ہلکا سا کہکہا لگایا اور کہا، میں علی شیر کے روپ میں ان کا منظور نظر ہوں، ورنہ وہ آج بھی ڈینی کے خون کے پیاسے ہیں۔ میری اور ان کی دشمنی بہت پرانی ہے، اس بارے میں تم کو خود ہی سوچ سمجھ کر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ اول خان بولا، جذبات کی رو میں آ کر کوئی قدم اٹھانا خود کشی کے مترادف بھی ہو سکتا ہے۔ ایسی لڑائیوں میں غلطی کی ذرا بھی گنجائش نہیں ہوتی، جو چوکتا ہے وہ لمحہ بھر میں مارا جاتا ہے۔ اس بارے میں وقت آنے پر دیکھا جائے گا، فی الحال دل مراد سے ذرا سی چھیڑ چھاڑ کر لی جائے۔ میں نے خوش دلی کے ساتھ اپنا ارادہ ظاہر کیا اور فون کی طرف بڑھ گیا۔ مطلوبہ آدمی تمہارے ہاتھ آ چکے ہیں تو اب بلا وجہ کیوں اس کے منہ لگتے ہو؟ ویرا نے ناصحانہ انداز میں کہا، اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دو، چھوڑا ہوا ہے۔ وہ غفور بٹی کے اغوا پر خاصی ترم خانی دکھا رہا تھا اور کراچی میں رہنے والوں سے انتقام لینے کی باتیں کر رہا تھا۔ میں اسے ایک بار پھر باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ غفور بٹی کے اغوا کا کمانڈر سعید راجن یا وکرم سے دور کا بھی تعلق نہیں تھا۔ بات کرتے ہوئے میری انگلیاں مصروف رہیں۔ دوسری طرف گھنٹی کی آواز بلند ہوتے ہی میں نے اپنی پوری توجہ ریسیور پر مرکوز کر لی۔ دوسری طرف سے دل مراد کے کسی آدمی نے ریسیور اٹھایا تو میں نے درست لہجے میں کہا، فون کا ریسیور حاجی دل مراد کو دے دو۔ میں نے اپنے دل پر جبر کر کے اس کا پورا نام لیا تھا، ورنہ میں اس کو کسی بھی قیمت پر حاجی کہنے پر یا ماننے پر آمادہ نہیں تھا۔ اس نے میرا نام جاننا چاہا تو میں نے سختی سے کہہ دیا، اس سے کہہ دو کہ غفور بٹی کو پکڑنے والے سیٹ کا فون ہے۔ اس نے بات نہیں کی تو آج رات ہی اس کی لاش کا پارسل بابا باٹ پہنچا دیا جائے گا۔ ایک منٹ ٹھہرو، میں حاجی کو بلاتا ہوں۔ دوسری طرف سے جلدی سے کہا گیا۔ میرے ہونٹوں پر بے ساختہ زو مانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ دل مراد بہت حریص اور بے ایمان شخص تھا۔ بدری عرف وکرم نے اسے فون کیا تو اس سے کہہ دیا گیا کہ دل مراد ملک سے باہر گیا ہوا ہے، جبکہ وہ اپنی کچھار میں موجود تھا۔ بات صرف اتنی تھی کہ جعلی ڈالروں پر اس کی نیت خراب ہو چکی تھی اور وہ ان کے مالکوں کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا تھا، جبکہ غفور بٹی اس کے لیے کسی نہ کسی حد تک اہم تھا۔ چند ثانیوں کے بعد دل مراد ہی فون پر آ گیا۔ بول بابا، ابھی کیوں فون کیا ہے؟ 1 کروڑ والی بات یاد دلانے کے لیے میں نے احتجاجیہ لہجے میں کہا، میں تمہارے دوست کو زیادہ دیر تک نہیں پال سکتا، اس کی شراب اور کھانے پینے پر ہزاروں روپے کا خرچ آ رہا ہے۔ سیٹ تم بھی کوئی کنگلا سیٹ معلوم ہوتا ہے۔ بٹی نے تم لوگوں کو جتنی گالیاں دی تھی تم اس سے 100 اوپر مجھے دے دو اور 2 لاکھ روپیہ بھی لے لو۔ بٹی میرا دوست ہے، میں اس کا سودا بس اتنے میں کر سکتا ہوں، اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتا۔ تم نے اس کے کنبے برادری سے بات کرنے کا وعدہ کیا تھا، میں نے اسے یاد دلایا، وہ سب مردار لوگ ہیں۔ غفور بٹی کے رشتہ داروں کا ذکر آتے ہی دل مراد بھڑک اٹھا، جان دے دے گا مال نہیں دے گا۔ 1 کروڑ کا نام سن کر سب کو سانپ سونگ گیا۔ بٹی نے عمر بھر ان لوگوں کے لیے جی جان مارا، دنیا جہان کا بدماشی اور ہیرا ہیرا پھیری کیا، مگر اب وہ شاید اس کے کفن دفن کا چندہ بھی نہیں دیں گے۔ ان سب کو غرق کرو، میں اس کا جگری یار ہوں، میرا بات مان لو۔ تم خود ہی انہی دھندوں سے کروڑ پتی بنے ہو۔ میں نے اس کے چٹکی لی، کیا تمہاری نظروں میں بٹی جیسے گہرے دوست کی زندگی کی قیمت صرف 2 لاکھ روپے ہے؟ میں تیرے باپ کا پیسہ لے کر کروڑ پتی نہیں بنا، یہ میرا مال ہے۔ آج کل دوست کو بیچ کر مال بناتا ہے۔ میں پھر بھی تیرے کو آفر دیا ہوں، تم مانے گا تو تیرے کو کوئی بٹی کا 2 روپیہ بھی نہیں دے گا، پھر بٹی کو بھول جاؤ۔ میں نے درست لہجے میں کہا، میں پتھر باندھ کر اسے گہرے سمندر میں غرق کر دوں گا تاکہ تم لوگوں کا کفن دفن کا خرچہ بھی بچ جائے، مگر یہ یاد رکھنا کہ کراچی میں کبھی بھی تمہاری دادا گیری نہیں چلے گی۔ یہاں ایک سے ایک خر دماغ پڑا ہے، کبھی مجھ سے ٹکرا گئے تو تمہیں بھی اٹھا کر کہیں پھینک دوں گا۔ اڑے گدھا گیر کا بچہ، اس کی اشتعال امیز آواز ابری۔ میں غفور بٹی نہیں ہوں، میری طرف آنکھ بھی اٹھایا تو توڑ مروڑ کر تیری ساری سیٹھی کو پچکا دوں گا۔ تو سمجھتا کیا ہے اپنے آپ کو؟ میں نے اپنی بے ساختہ ہنسی روکتے ہوئے کہا، اب میں تیسری مرتبہ فون نہیں کروں گا، سمجھ لو کہ آج غفور بٹی کی آخری رات ہے، جلد ہی تم پر بھی یہ وقت آئے گا۔ اس کے دانے سے نکلنے والے غلیظ اور غسیلے الفاظ ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہونے لگے۔ میں نے بے پرواہی سے ریسیور کریڈل پر رکھ دیا۔ یہ قصہ بھی ختم ہوا۔ اول خان نے اطمینان سے کہا، تمہاری اس فون کال کے بعد اسے پورا یقین ہو جائے گا کہ غفور بٹی کو اپنے ڈرائیور کی بد کلامی اور اشتعال انگیزی کا خمیازہ بھگتنا پڑا ہے، ورنہ اسے شبہ رہتا کہ بٹی کے اغوا میں کمانڈر سعید کا ہی ہاتھ ہے۔ یہ قصہ ختم ہو گیا، لیکن میری الجھن شروع ہو چکی ہے۔ سلطان شاہ نے میری طرف متوجہ ہو کر کہا، تم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کل مجھے ٹام کیٹ کے کوٹ سے نک موڈلے سے ملاقات کے لیے جانا ہے، لیکن مجھے کچھ پتا نہیں کہ وہاں جا کر مجھے کیا کرنا ہے۔ کوئی
गड़बड़ हो गई तो मेरा खून तुम्हारी गर्दन पर होगा, किसी का खून किसी पर नहीं होता। वीरा बोले बगैर न रह सकी। खून अपने बदन में रहता है या फिर जमीन पर बहता है। अब तो वैसे भी खून बहाने की रीत कम होती जा रही है, एक गोली चलती है, नन्हा सा सुराख होता है और किस्सा खत्म। गफूर भट्टी जैसा पुरुष को अंजाम बहुत कम खुश नसीबों के हिस्से में आता है। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें भी इन खुश नसीबों में शामिल फरमाए। सुल्तान शाह ने दुआया अंदाज में अपने दोनों हाथ उठा दिए। गजाला हंस पड़ी। कौवों के कोसने से ढोर नहीं मरा करते, वीरा ने तुर्की बे तुर्की जवाब दिया। अचानक फोन की घंटी बजने लगी और वो बहस वहीं दम तोड़ गई। अव्वल खान इस वक्त स्पीकर फोन के करीब बैठा हुआ था। इसने सबको खामोश रहने का इशारा करते हुए स्पीकर फोन ऑन कर दिया। हेलो, मैं सईद बोल रहा हूँ, मुझे अव्वल खान या डैनी से बात करनी है। स्पीकर पर उभरने वाली भारी मर्दाना आवाज बिला शको शुबा नेवल इंटेलिजेंस के कमांडर सईद की थी। हाँ सईद, क्या खैर खबर है? अव्वल खान ने खुश मिजाजी का मुजाहरा करते हुए पूछा। कोट अद्दू वाले वाक्य के बारे में कुछ कड़ियां मिली हैं जो खासी दिलचस्प है। वेरी गुड, तुम बताते चले जाओ, मैं पूरी तवज्जो से एक एक लफ्ज सुन रहा हूँ। थर्मल कंट्रोल रूम के कंसोल में टाइम बम छुपाने वाले लड़के का नाम परवेज मसीह है। इसने ये काम अपने बाप की हदायत पर किया था। इसने टाइम बम का वक्त अपनी छुट्टी के 10 मिनट बाद सेट किया था। धमाका होने तक वो बेचैनी से वसी अहाते में टहलता रहा था। धमाका होने के बाद इसने मरकजी इमारत में वाक़या थर्मल कंट्रोल रूम के बजाय गेट का रुख किया तो सिक्योरिटी वालों को इस पर शुबा हुआ और इन्होंने इसे रोक लिया। इसकी वो हरकत वाकई गैर फितरी थी। धमाका होते ही हर मुलाजिम को जाए हादसा की तरफ दौड़ना चाहिए था ताकि अपने साथियों की मदद कर सके। इसीलिए कहते हैं कि मुजरिम अपने जुर्म का खुद ऐलान करता फिरता है। परवेज को अपने बाप की हदायत से आगे एक लफ्ज भी मालूम नहीं है। अब वो अपने और अपने बाप के अंजाम से सख्त खौफजदा है। और इसका बाप क्या कहता है वो भी तो तहवील में ले लिया गया था। फादर माइकल मसीह अपने बेटे के मुकाबले में कदरे सख्त जान था, मगर अब वो भी बोल पड़ा है। ये किसी गुरु की कारगुजारी नहीं बल्कि ब्लैक मेलिंग के सताए हुए एक मजबूर शख्स की वारदात है। ब्लैक मेलिंग? अव्वल खान ने तहय्यरज़दा आवाज में दोहराया। इस पादरी को कौन ब्लैकमेल कर रहा था? आइजक बेल। कमांडर सईद के इस इंकशाफ ने मुझे बुरी तरह चौंका दिया। वो स्पीकर फोन पर कह रहा था फादर माइकल का बड़ा बेटा 3 बरस से गैर कानूनी तौर पर न्यूयॉर्क में रह रहा है। 1 साल पहले वो ट्रैफिक के एक हादसे में मुलव्वस होकर मिलिट्री पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसकी गिरफ्तारी के चंद रोज बाद फादर माइकल को न्यूयॉर्क से एक फोन पर किसी गैर मुल्की ने एबी के नाम से मुखातिब किया और पैगाम दिया कि अगर वो न्यूयॉर्क में अपने बेटे की आजादी चाहता है तो इसके अहकाम पर अमल करता रहे, वरना इसके बेटे को रियासती जेल में सजा सड़ा दिया जाएगा। और वो इस पर तैयार हो गया। अव्वल खान ने बेताबी से लुकमा दिया। वो मजबूर था क्योंकि इसका बेटा आधा किलो हेरोइन लेकर कामयाबी से अमेरिका में दाखिल हुआ था। इन लोगों ने तशद्दुद करके इससे 3 साल पुराने वो वाकयात भी उगलवा लिए थे। फादर माइकल की रजामंदी हासिल करने के बाद एबी ने आजमाइशी तौर पर 3 दिन बाद कोट अद्दू की किसी इबादतगाह में बम धमाके करने का हुक्म दिया। इसका कहना था कि वो अपने जराये से इस धमाके की तस्दीक करेगा। फादर सख्त परेशान रहा। बुनियादी तौर पर वो एक शरीफ आदमी है, लेकिन अपने बड़े बेटे की आजादी के लिए इसने एपी की शर्त मंजूर कर ली थी। इसे और कुछ न सूझा तो इसने मुकर्ररा दिन अपने ही गिरजा घर के हाल में एक देसी बम रख दिया। धमाका हुआ और अगले ही दिन एबी ने दोबारा इसे फोन करके कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एक तवील वक्फे के बाद एबी का तीसरा फोन चंद रोज कबल आया। इसे पहले ही मालूम था कि माइकल का दूसरा बेटा पावर हाउस में मुलाजिम है। इसकी ख्वाहिश थी कि हफ्ते के दिन पावर हाउस में ताकतवर धमाका किया जाए, वरना माइकल का बड़ा बेटा दोबारा सलाखों के पीछे पहुंचा दिया जाएगा। कमांडर सईद की जुबान से वो कहानी सुनते ही मुझे बेइख्तियार नादरा याद आ गई। CIA के असिस्टेंट डायरेक्टर गैरी हार्ट और इंस्पेक्टर जेफ मिलर ने भी बिल्कुल इसी अंदाज में नादरा को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। एक तरफ वो इसे इसके शोहर गनी की रिहाई का लालच दे रहे थे तो दूसरी तरफ ये धमकी भी मौजूद थी कि इसने इन लोगों से तावन न किया तो बैरून मुल्क देर तालीम फर्क को तारीक तरीन मुस्तकबिल का सामना करना होगा। नादरा इनके सामने बेबस हो गई थी। ये इसकी खुशकिस्मती थी कि वो हमारे किराए के फ्लैट की मालका थी। इसने अपनी मुश्किल मेरे सामने रख दी और फिर CIA के दोनों एजेंट माजूल होकर अपने जख्म चाटते हुए वापस लौटने पर मजबूर हो गए। माइकल मसीह की कहानी भी इसी से मिलती जुलती थी। बैरून मुल्क रहने वाले पाकिस्तानियों की कमजोरियों का सुराग लगाकर इनके करीबी रिश्तेदारों को ब्लैक मेलिंग का निशाना बनाना CIA और डेविड स्टार्स वालों का मुश्तरका और मरगूब तरीन तरीका वारदात मालूम होता था। फादर माइकल ने अपने छोटे बेटे
کو ایک فرضی بشارت کا حصہ گاڑ کر اس گنونی واردات پر آمادہ کیا تھا۔ اسپیکر فون پر کمانڈر سعید بتا رہا تھا پرویز مسیح مطمئن تھا کہ وہ اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کر کے ایک مقدس بشارت کو پورا کرے گا۔ اس معاملے میں باپ بیٹے کے سوا کوئی تیسرا فرد ملوث نہیں تھا۔ انہیں دھماکے کے لیے بم کس نے فراہم کیا تھا؟ اول خان نے پوچھا۔ افغانستان میں حالات بگڑنے کے ساتھ جہاں ہیروین نے پاکستان پر یلغار کی تھی، وہاں چھوٹے بڑے ہتھیاروں کے بے شمار چور بازار بھی پھیلتے چلے گئے۔ آج ایسی چیزیں ہر شہر میں عام آدمی کی دسترس میں ہیں۔ پھر ان دونوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا گیا ہے؟ اول خان فکر مند نظر آنے لگا تھا۔ فی الحال جوائنٹ انٹروگیشن ٹیم مزید کسی کامیابی کی امید میں ان دونوں پر محنت کر رہی ہے۔ باز پرس کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیا جا سکے گا۔ ان دونوں کا جرم بہت سنگین ہے اور ملک سے کھلی غداری کے برابر ہے۔ ان کا آخری انجام یہی ہونا چاہیے، مگر میری رائے ہے کہ عارضی طور پر انہیں ڈھیل دی جانی چاہیے۔ اے بی یقیناً تمہارا آئزیک بیل ہی ہو سکتا ہے جو تمہارے کہنے کے مطابق اب راز المیڈا کا جانشین ہے۔ وہ فادر مائیکل سے دوبارہ رابطہ کرے گا۔ مائیکل کو سخت وارننگ کے ساتھ بریف کر دیا جائے تو ہمیں آئزیک بیل کے اگلے ہدف یا حکمت عملی کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا ہے۔ تم بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہو، اس وقت یہی بہترین راستہ ہوگا۔ ان دونوں کو تو کسی بھی وقت حراست میں لے کر سزا یاب کرایا جا سکتا ہے۔ تم نے اپنی بات اوپر والوں تک تو پہنچا دی ہوگی۔ یہ خیال ابھی آیا ہے، اوپر والوں سے بھی بات کر لوں گا۔ آخری فیصلہ بہرحال دوسرے ہی کریں گے جن پر ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ دونوں مزید چند ثانیوں تک دوستانہ انداز میں باتیں کرتے رہے۔ فون کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ابھی تک ان کے بارے میں تمہارے سارے اندازے درست ہوتے چلے آ رہے ہیں۔ اسپیکر فون بند ہو جانے پر ویرا نے تعریفی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ لوگ ڈینی کے مشورے سے منصوبے بنا رہے ہیں۔ سلطان شاہ بولا، یہ ماننا پڑے گا کہ تمہارے اندازے حقیقت سے بہت قریب ہوتے ہیں۔ اول خان نے اعتراف کیا، تم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کوٹ ادو کا حادثہ کسی کی انفرادی تقریب کاری ہے۔ یہاں ڈیوڈ اسٹارز کے مخبروں کا کوئی باقاعدہ نظام سرے سے موجود نہیں ہے۔ اتنی تعریفیں نہ کرو کہ میرا دماغ خراب ہو جائے، میں نے ہنس کر کہا۔ یہ ایک عام سا اندازہ تھا، تم لوگ بھی اپنے ذہنوں پر زور دے کر یہی نتیجہ اخذ کر سکتے تھے۔ کوٹ ادو جیسے دور افتادہ شہر میں مائیکل مسیح کا کردار بے نقاب ہونے کے بعد ایک اور سوال بھی سامنے آتا ہے۔ غزالہ نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ اس وقت لاکھوں پاکستانی بیرون ملک رہ رہے ہیں، ان میں سے ہزاروں صرف امریکہ میں ہوں گے اور وہ سب فرشتے نہیں ہو سکتے۔ شاید تمہارا خیال ہے کہ وہ لوگ نادرا اور مائیکل مسیح کے علاوہ کچھ اور لوگوں کو بھی بلیک میل کر رہے ہوں گے۔ پیرا نے تیکھی نظروں سے غزالہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ اول خان نے فوراً ویرا کی تائید کی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے کارآمد مقامیوں کے ہوتے ہوئے راس المیڈا کو بھارت سے راہ کے 2 ایجنٹوں کی مدد طلب کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ غزالہ نے اپنی الجھن سب کے سامنے پیش کر دی۔ تمہارا یہ نقطہ واقعی بہت اہم ہے، ویرا نے اقرار میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہارے خیال میں اس کا کیا سبب ہو سکتا ہے؟ سلطان شاہ نے غزالہ سے پوچھا۔ سبب معلوم ہوتا تو مجھے یہ سوال کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی، غزالہ نے سادگی سے کہا۔ تم کیوں خاموش بیٹھے مسکرائے جا رہے ہو؟ اول خان نے مجھ سے سوال کیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔